الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی ابتدائی تعارف کے طور پہ تمہیدی گفتگو کافی ہو چکی ہے. اب باضابطہ قرآن پاک کی آیات کے درس کو شروع کیا جاتا ہے. تو قرآن پاک کی جتنی صورتیں ان کے متعلق ایک بات یہ یاد رکھیں کہ بعض صورتوں کو مکی کہا گیا ہے اور بعض صورتوں کو مدنی کہا گیا ہے. تو مکی اور مدنی ہونے کا معنی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے جتنا قرآن حکیم نازل ہوا اس کو مکی کہا جاتا ہے. بھلا آپ مکہ کے اندر تھے قرآن نازل ہوا یا مکہ کے باہر کے سفر میں تھے قرآن نازل ہوا اس کو مکی کہا جائے گا. اور ہجرت کے بعد جتنا قرآن حکیم نازل ہوا اس کو مدنی کہا جاتا ہے. تو بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے قرآن نازل ہوا یا مدینہ سے باہر سفر میں تھے مکہ میں بھی اگر آپ گئے ہوئے تھے قرآن نازل ہوا تو یہ مدنی کہے گا. تو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت نازل ہونے والی یہی سورہ فاتحہ ہے. یہ جو اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں علماء سے سنتے بھی ہیں کہ سب سے پہلے وہی جو نازل ہوئی اس میں یہ آیتیں نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو یہ بات درست ہے لیکن یہ سورت پوری نازل نہیں ہوئی تھی، اس کی صرف پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، باقی سورت بعد میں نازل ہوئی ہے. پوری سورت سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. اس اعتبار سے اس سورت کا مشہور ترین نام علماء میں بھی عوام میں بھی اس کا سورہ فاتحہ پڑ گیا ہے. ورنہ سورہ فاتحہ کے نام احادیث میں اور بھی بہت سارے آتے ہیں. سورہ فاتحہ کے نام اور بھی ہیں لیکن مشہور نام معروف نام جو قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، اہل علم کے اندر بھی یہی استعمال ہوتا ہے، عوام کے اندر بھی یہی استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا نام سورہ فاتحہ. تو فاتحہ نام بنا ہی اسی وجہ سے ہے. ہر سورت کا جو نام ہے وہ کسی وجہ سے رکھا جاتا ہے.
اسی کو وجہ تسمیہ ہوتی ہے۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ بنا اسی وجہ سے ہے کہ قرآن پاک کی سورتوں کے نزول کا افتتاح اسی سے ہوا ہے۔ قرآن پاک جب آپ تلاوت میں بھی شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے۔ تو آدمی اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، لیکن آغاز جب بھی کرے گا تو سورہ فاتحہ سے کرے گا۔ تو نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کا افتتاح پوری سورت وہ سورہ فاتحہ سے ہوا ہے، اور تلاوت میں بھی قرآن حکیم کا افتتاح قاریوں کی زبان پر، حافظوں کی زبان پر، عوام کی زبان پر جب بھی تلاوت قرآن کی ابتدا ہوگی تو وہ سورہ فاتحہ سے ہوگی۔ فاتحہ کا معنی شروع کرنا، افتتاح کرنا، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ باقی ناموں میں اس کے نام، ایک نام اس کا سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الشفا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کی صورت کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو بھی یقین اور اعتقاد کے ساتھ اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے جس مرض پر دم کرے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں واقع ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے، ایک علاقے سے گزرے، ان لوگوں سے انہوں نے کھانا مانگا تو وہ انکار ہو گئے، یہ آگے چلے گئے۔ پیچھے ان بستی والوں کے کسی آدمی کو، وہ قبیلے کا بڑا آدمی تھا، سردار، اس کو سانپ کاٹ گیا، سانپ کاٹ گیا تو بڑے پریشان ہو گئے۔ وہ دوڑے ان کے پیچھے، پیچھے کوئی صوفی سے لوگ لگتے ہیں، نیک لوگ لگتے ہیں، ان سے دم کرواؤ۔ چنانچہ وہ ان کے پاس آ گئے، ان کو اپنا مسئلہ بتایا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شرط لگا دی کہ ہم اس کا عوض لیں گے تب دم کریں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کیا عوض لوگے؟ کہا 30 بکریاں لیں گے، ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، کتنی؟ 30 بکریاں لیں گے۔ اب وہ مجبور تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ دم تو کرو۔ اب انہوں نے یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کر دیا تو وہ صحت مند ہو گیا۔ انہوں نے شرط کے مطابق وہ 30 بکریاں ان کو دے دی۔ اب جب یہ لے کر آگے چلے تو آپس میں ساتھیوں کی گپ شپ شروع ہوئی، یار یہ ہم نے کیا کیا، 30 بکریاں ہم نے لے لی، یہ ہمارے لیے جائز ہے ناجائز، حلال ہے یا حرام؟ کہا ان کو استعمال نہیں کریں گے۔ جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے تو سفر کی کارگزاری میں یہ قصہ بھی آیا۔ تو ابو سعید خدری سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا پڑھا تھا اس کو؟ فرمایا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم کو کس نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھ گئی ٹھیک ہوگا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کسی نے، بس میرے دل میں آیا، وہ تو کچھ نہیں، بس سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید خدری یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ماں سوائے موت کے ہر مرض کی شفا رکھ دی، ہر مرض کی شفا رکھ دی ہے، اس لیے تم نے صحیح انتخاب کیا اپنے دم میں۔ تو سورہ فاتحہ تو نے دم کی، اور جو 30 بکریاں ملی یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حضور نے کہا یہ ہمارے لیے بھی رکھو، اس کا حصہ میں بھی دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ وظائف پر دم کر کے اگر کوئی پیسے دے تو یہ پیسے لینا جائز ہے، ناجائز نہیں۔
ہاں آپ مانگے نا، آپ بڑی بڑی فیسیں نہ لگائیں، اس کو ذریعہ معاش نہ بنائیں، کاروبار نہ بنائیں، یہ الگ بات ہے۔ لوگ اس کو ذریعہ معاش بناتے ہیں، کاروبار بناتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لیکن کسی نے کسی کو دم کیا اور اس دم کے بدلے میں دم کرنے والے کو آپ نے کچھ ہدیہ دے دیا تو بالکل جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہم نے یہ تفسیر پڑھی اول سے لے کر آخر تک۔ آخر میں جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جادو کا اثر جو ہے ان کے دم سے ختم ہوتا ہے، تو آپ نے وہ ساری جو ہے وہ صورتیں بھی میں پڑھا کر پھر آخر میں جو باقی آیات ہیں ان کی تاثیرات یہ ساری بتا کر پھر اجازت دی کہ تم سب کو اجازت ہے میری طرف سے دم کرنے کی 2 شرطوں کے ساتھ۔ کتنی؟ 2 شرطوں سے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دم شروع کرنے سے پہلے 3 نفلی روزے رکھنا، پہلی شرط یہ ہے، پھر تم دم شروع کرنا۔ دوسری یہ ہے کہ کسی سے پیسے نہیں مانگنے، کسی سے پیسے نہیں مانگنے۔ ہاں اگر کوئی دے رہے تو انکار نہیں کرنا، کہنے لگے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیتے ہی نہیں۔ لوگ بھی ہمارے بڑے کنجوس قسم کے، دیتے ہی نہیں۔ اگر خود کوئی دے دے تو آپ لے لینا، یا کسی سے مانگنے نہیں، بس انشاءاللہ اس طرح جو ہے وہ اثر ہوگا۔ تو اللہ کا فضل ہے ہم نے ان دونوں شرطوں کی پابندی کی، اس لیے ہم مشہور نہیں ہیں۔ پیسے تو خوب لیتا ہے نا، مشہور ہو جاتا ہے۔ اور ایسا عمل ہے جی کہ آپ جنگل میں بھی بیٹھے نا، مرد نہیں آتے، عورتوں کی لائن لگ جاتی ہے، تو ان سے جان چھڑانا بھی بڑی مشکل ہے، اس لیے ہم دور دور رہتے ہیں، کنارے کنارے رہتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہوا؟ سورہ شفا۔ سورہ شفا، یہ جس مرض پر آدمی پڑھ کر دم کرے اس کو اللہ شفا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں عموماً یہ عرض کیا کرتا ہوں، لوگوں کو اشکالات ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی کو بخار ہو گیا، سر کا درد بہت شدید ہو گیا، پیٹ کا درد ہو گیا، کینسر ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی تو واپس دیکھا اس کو آرام نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں دم کرتے ہیں آرام نہیں آتا۔ تو یہاں پر ایک بات کہ شیطان خفیہ حملہ کرتا ہے، شیطان خفیہ حملہ کرتا ہے۔ وہ کیا حملہ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھ تو سورہ فاتحہ پڑھی، تو دم تھا، اس بندے آرام، اس کا مطلب وہ جڑی گل تو بھی سنانے سے حدیث وچ آ کے سورہ فاتحہ ہر مرض نے شفا دی تو شفا اس کی نہیں ہوئی، اس کا مطلب وہ گل غلط تھی۔ تو اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرا دیتا ہے شیطان خفیہ حملہ کر کے، تو ان دسو ایمان تو ہی گیا، ایمان سے بھی گیا۔ لہذا اس شبہ کو دور کرنے کا جواب یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں تو ہر ایک کی عمر ہے، بندہ ہے تو اس کی بھی عمر مقرر ہے، تو بیماری ہے تو اس کی بھی اللہ نے ایک عمر مقرر کی ہے، اس کی بھی اللہ نے ایک مدت مقرر کی ہے۔ تو ابھی اس بیماری کی مدت اگر اللہ کے علم میں 2 گھنٹے ہے تو ہم اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں تو اس وقت ختم نہیں ہوگی، 2 گھنٹے پورے ہونے کے بعد اس سورہ فاتحہ کی برکت سے ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کی مدت 4 گھنٹے ہے تو ہم فاتحہ پڑھتے رہیں، وہ 4 گھنٹے کے بعد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ایک یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک مدت ہے تقدیر میں، جب مدت پوری ہوگی تو ختم ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ اس مرض کو دور کر دے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے پڑھنے میں کمی ہوتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کمی ہوتی ہے، ہمارے اندر کے یقین میں کمی ہوتی ہے۔ ہمارے اس پڑھنے میں سورہ فاتحہ کا اپنا اثر تو پورا تھا،
لیکن ہمارے پڑھنے کے اس یقین کی کمی کی وجہ سے وہاں نتائج نظر نہیں آتے. تو ایسی بات جہاں بھی ہو تو وہاں کمی کی نسبت آدمی اپنی طرف کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر کوئی اشکال، کوئی شبہ دل میں نہ رکھے. کیوں؟ کہ اس سے ایمان جاتا رہے گا، اس سے ایمان جاتا رہے گا. سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے. قرآن حکیم کا افتتاح اسی سورت سے ہوتا ہے اور اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے اور اس کا ایک نام سورہ ناجیہ نجات دینے والی. کہ جو آدمی اس سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں اس عقیدے کے مطابق اس پر قائم رہے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا. ایک نام سورہ فاتحہ کا ام القرآن بھی ہے. کیا؟ ام القرآن. ام القرآن، ام عربی میں کہتے ہیں ماں کو، ام عربی میں ماں کو کہتے ہیں، کسی شے کے اصل کو کہتے ہیں. تو فرمایا پورے قرآن کریم کی صورتوں کی ماں، پورے قرآن کریم کی صورتوں کی اصل، پورے قرآن کریم کی بنیاد یہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ. اب کس اعتبار سے؟ فرمایا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے جتنے اوامر اور احکامات ہیں ان سب کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ 3 مضمونوں پر مشتمل ہے. ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ رسالت اور ایک عقیدہ آخرت. اور قرآن حکیم کی اس سورہ فاتحہ میں ان تینوں کو بیان کیا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں یہ عقیدہ الرحمن الرحیم یہ عقیدہ توحید ہے. مالک یوم الدین میں یہ عقیدہ قیامت ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم اس کے اندر یہ عقیدہ رسالت ہے. تو وہ پورا قرآن پاک جن مضامین کو بیان کرتا ہے ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہے سورہ فاتحہ میں. بعض رات نے یہ بھی فرمایا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ ہے اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با کے نقطہ میں ہے. نقطہ ایک ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی کیا ہے؟ اکیلا ہے. جس طرح بسم اللہ کی با کے نیچے نقطہ اکیلا ہے. تو بہرحال یہ تمہیدی بات تھی سورہ فاتحہ کے متعلق. مزید کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.